السلام علیکم گائز، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کی اپنی ہوسٹ ثنا آپ کے ساتھ یہاں پہ آج ہم لوگ لے کے آئے ہیں ڈاکٹر جواد کو، جو کہ ہمارے ساتھ ایک گیسٹرو اینڈرولوجسٹ ہیں، جو کہ ہمارے پاس یہاں پہ آج ہمارے کوشچنس کا آنسر دیں گے، جس میں ڈاکٹر صاحب سے سب سے پہلے تو ہم ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنا اتنا قیمتی وقت اپنا نکالا کہ ہم آپ کا انٹرویو لے سکیں. تو ڈاکٹر نیکسٹ کوشچن میرا یہ ہے کہ لیور کے جو مسائل، فیٹی لیور ہوتا ہے، سوری فیٹی لیور جو ہوتا ہے، اس کے یہ کیوں، مطلب کہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، اور کیا یہ ہمارے نوجوان لوگوں میں کامن ہو گیا آج کل یا نہیں؟ میڈم فیٹی لیور جو ہے نا، یہ آج کل کا مسئلہ ہے، جدید دور کا مسئلہ ہے. اور جیسے ہمارا لائف اسٹائل چینج ہوا ہے، کھانا پینا ہم یہ جو باربیکیو ٹائپ کی چیزیں، جنک فوڈ جو ہے، اور بہت زیادہ کھانا کھا رہے ہیں نا، اور پھر واک نہیں کرتے، چہل قدمی نہیں کرتے، ایکسرسائز نہیں کرتے، تو اس سے جو ہے نا وہ کھانا پینا ہضم تو ہو جاتا ہے، لیکن پھر آگے جو ہے نا وہ ڈپازٹ ہو جاتا ہے، جو کھانا پینا جذب ہو آگے جو سسٹم میں نا چربی سی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، پیٹ کے اوپر بھی چربی آ جاتی ہے، وزن بڑھ جاتا ہے، جگر پہ چربی سی آ جاتی ہے، اور جگر کے ٹیسٹ خراب ہو جاتے ہیں، جگر خرابی کی طرف جانا شروع جگر بڑھ جاتا ہے شروع میں، بعد میں سکڑ بھی جاتا ہے. تو جو یہ فیٹ لیور ہے، ہمارے ینگسٹرز جو ہیں آج کل بہت، ہر دوسرے تیسرے بندے کو فیٹ لیور چل رہا ہے، کیونکہ ان کا لائف اسٹائل چینج ہو گیا، کھانا پینا چینج ہو گیا. تو اگر تو فیٹ لیور سے آپ لوگ بچنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا لائف اسٹائل کو بدلیے، اور اپنے کھانے پینے کو بدلیں، مناسب سا کھانا کھائیں، اس میں جنک فوڈ کا استعمال نہ کریں، روٹی چاول آلو میٹھا کم کریں، اور فرائیڈ آئٹمس کو کم کریں، اور ساتھ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اس کو یوٹیلائز کریں، آپ واک کریں، ورزش کریں، چلیں پھریں، تب یہ مسائل آپ کے حل ہوں گے. اچھا سر، نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ روزانہ کھانے پینے میں کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے اسٹمک کو زیادہ خراب کرتی ہیں، اسٹمک کو، لیور کو، ان کو زیادہ خراب کرتی ہیں؟ بس میڈم، جو آج کل آپ کو پتہ ہے، آج کل ہمارا پیزا برگر شوارمے کا ماحول بنا ہوا ہے یہ، اور مرچ مسالے ہم بہت زیادہ تیز استعمال کرتے ہیں کڑھائیوں میں، مرغن شاپ بہت زیادہ کھاتے ہیں، اور جم کے بڑا ڈٹ کے کھا جاتے ہیں کھانا جو ہے. تو یہ اور باقی مسالے جو باقی چیزیں ہیں، بچے جو ہے پاپڑ وغیرہ کھا لیتے ہیں، یہ سرانٹیاں پاپڑ بہت کھاتے ہیں، گولیاں ٹافیاں بہت کھاتے ہیں. تو ان میں لوگوں کو معدے کے مسائل، معدے کی تیزابیت، معدے کا السر، معدے کے اندر جو تبخیر بنتی ہے، بڑیاں انتڑیوں میں تبخیر بن جاتی ہے، گیس بن جاتی ہے، پخانہ ٹھیک نہیں آ رہا، اور اس طرح کے مسائل لوگوں کو ہو جاتے ہیں. تو یہ کھانے پینے کی چیزیں، آپ تازہ کھانا کھائیے، سبزیاں کھائیں، پھل کھائیں، گھر کا بنا تازہ کھانا کھائیں، ہوٹلنگ کا پرہیز کریں، تو یہ جو پیٹ کے مسائل آپ کو نہیں ہوں گے. تو اس میں یہ احتیاط کرنی پڑے گی. اچھا سر، جو پیٹ کے ہمارے مسائل ہوتے ہیں، ان کا اسٹریس اور ایسیڈیٹی دونوں سے تعلق ہوتا ہے؟ میڈم ایسیڈیٹی کا جو زیادہ تعلق ہے وہ کھانے پینے سے ہے، اور بندے کی اسٹریس لیول سے ہے. اگر آپ کھانا پینا مناسب کھائیے، اچھا کھانا کھائیے، اور جو آپ کو چیزیں میں نے پہلے بتائی ہیں وہ کریں، اور ساتھ جو ہے اسٹریس کم لیں. آج کل اسٹریس فل دور لوگوں کا ہے، لوگوں کو کافی ایشوز چل رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اسٹریس کو کوپ کریں، ان کو ہینڈل کریں، چیزوں کو اپنے ذہن پہ حاوی نہ ہونے دیں، لوگوں سے بات شیئر کریں، سولوشن کی طرف فوکس کریں، چیزوں کو پلان کریں. اسٹریس سے نکلیں تو ایسیڈیٹی بھی ختم ہو جائے گی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ایسیڈیٹی تو ایک مسئلہ ہے، بیماری تو نہیں ہے. جی جی سر. سب سے جو یہ میں کوشچن کرنے لگی ہوں تو سب سے کامن ہے، مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں گے کہ لوگ بنا ڈاکٹر کے پین کلرز کھا لیتے ہیں. ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، پین کلرز کھا لیتے ہیں، یا پھر ایسیڈیٹی ہوتی ہے تو کچھ نہ کوئی میڈیسن کھا لیتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کا کوئی نقصان رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ میڈم آج کل جو دور ہے نا، لوگ خود سے جو ہے نا یہ سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں، اور میڈیکل اسٹور پہ گئے، گلی محلے میں جو ہمارے ڈسپینسر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان سے مشورہ کیا، ان سے ٹیکے لگوا لیے، ڈرپیں لگوا لیے، تیز ادویات لے لیں بخار کے لیے، دردوں کے لیے، معدے کے لیے، باقی چیزوں کے لیے. تو وہ اس میں اگر دردوں کے ادویات وہ زیادہ لے لیتے ہیں تو وہ اس کا ظاہری بات نقصان تو ہوگا. اس میں معدے میں سوزش ہو جاتی ہے، معدے میں السر بننے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اور انتڑیوں میں زخم بادہ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور گردوں پہ اثرات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پیٹ میں گیس بھی شروع ہو جاتی ہے، انتڑیوں میں سوزش شروع ہو جاتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ دردوں کی ادویات جو ہے بغیر کسی مستند ڈاکٹر کے مشورے سے نہیں استعمال کرنی چاہیے. بہت زیادہ ضرورت ہو تو مشورہ کر کے، اپنے سارا اسیسمنٹ کر کے پھر آپ وہ متعلقہ دوائی لیں، ورنہ دردوں کے لیے سمپل پیناڈول لیں، ہلکی پھلکی دوائی لیں، اور جو دردوں کی وجہ ہے پہلے اس کو ڈھونڈیں، اس کا علاج کریں. صرف سمپٹومیٹک علاج کی طرف توجہ نہ کریں، اپنا جو متعلقہ جو ڈیفینیٹیو علاج معالجہ ہے، جو مرض کی حقیقت ہے وہ کریں، اس کے مطابق ادویات لیں.
اور بغیر مشورے کے دردوں کی ادویات بہت نقصان ہے میدے کے حوالے سے. لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, میدے میں زخم بن جاتے ہیں, وہ پھٹ جاتے ہیں, بعض دفعہ خون کی الٹیاں, کالے پخانے لوگوں کو آ رہے ہوتے ہیں, بڑی ان کی حالت سیریس ہو جاتی ہے, تو بڑی مشکل سے ان کو مینیج کیا جاتا ہے یہاں پہ. تو بہتر ہے احتیاط کریں تو چیزیں ٹھیک رہیں گی. اچھا سر, نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ جو ہمارے گھر کی عورتیں ہوتی ہیں, ہماری والدہ ہوتی ہیں, ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں, وہ دیسی نسخے استعمال کرتے ہیں, جیسا کہ زیرہ ہو گیا, اجوائن ہو گیا, سونف ہو گیا. ان کے ہمارے اسٹمک پہ, لیور پہ کوئی فائدے پڑتے ہیں یا نہیں پڑتے؟ دیکھیں میڈم, جو ہربل چیزیں ہیں وہ اگر مناسب مقدار میں اور متعلقہ جو ہمارے جو طب کے جو حکماں ہوتے ہیں, جو کوالیفائڈ ہوتے ہیں, اور جو ان کی کمپنیز ہوتی ہیں, جیسے یہ ہمدرد والے ہیں یا اس طرح کے جو کرشی والے ہیں, مطلب گورنمنٹ کے اداروں نے ان کو دیکھا ہوا ہے اور وہ پراپر ان کی رجسٹریشن ان کی ہے, اور تو ان کے مشورے سے ہربل چیزیں لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. یہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں میدے کے حوالے سے, لیکن یہ کہ اس کا بھی استعمال کا پراپر طریقہ کار ہوتا ہے, اس کے مطابق لیا جائے تو یہ بھی نقصان نہیں کرتی, فائدہ ہی دیتی ہیں. اگر بغیر مشورے کے, بغیر انڈیکیشن کے, بغیر ضرورت کے آپ یہ چیزیں استعمال کریں گے, بغیر سپرویژن کے, بغیر کسی کی سپرویژن کے کریں گے تو یہ نقصان تو پھر کر سکتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کوئی 5 ایسی سمپل ہمیں ٹپس بتائیں جس سے ہمارا جو میدا ہے اور لیور ہے دونوں یہ خراب نہ ہو. مطلب کوئی 5 ایسی سمپل ٹپس ہو گئی, کوئی چیزیں ہو گئی جو ہم استعمال کریں. کوئی بھی میڈم اس میں یہ ہے کہ چائے کا جو استعمال ہے وہ مناسب کریں, پتی کم رکھیں. آج کل ہمارا روٹین ہے, لوگ چائے پیتے ہیں, روٹین میں پیتے ہیں, تو چائے کی پتی کم رکھیں, اس میں تیزابیت کم ہوگی, ہاضمہ اچھا ہوگا کھانے پینے کا. کھانا مناسب سا کھائیں, پیٹ نہ بھریں. بہت ذرا پیٹ بھر کے جو کھانا کھاتے ہیں لوگ نا, یہ نقصان کرتے ہیں. اور کھانے کے جو اینڈ پہ بہت زیادہ پانی لوگ پی لیتے ہیں, مطلب ان کو عادت پڑی ہوتی ہے, تو وہ بھی نقصان کر جاتا ہے. اور ہوٹلنگ کا کھانا جو ہے نا, ہوٹل کا کھانا جو ہے نا, اس کو اوائڈ کریں. اس میں انہوں نے بڑے مسالہ جات ڈالے ہوتے ہیں ٹیسٹ بنانے کے لیے, اور باقی آئل کا استعمال جو وہ کرتے ہیں اس کا بھی جو ہے نا پراپر آپ کو پتہ نہیں ہوتا کیا کس طرح کا انہوں نے گھی وغیرہ استعمال کیا ہوا ہے. اور ریڈیو سے چیزیں لے کر نہ کھائیے, یہ جو چیزیں لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں, اور اس طرح کی. اور باقی اپنا وزن مناسب رکھیں, وزن کو مناسب رکھیے, اور چہل قدمی کا معمول اپنائیں. 15 سے 30 منٹ کی واک روزانہ کریں. اور باقی یہ ہے کہ اسٹریس سے بچیں. اسٹریس تو ہو جاتی ہے انسان کو, ظاہر بات ہے, لیکن ہے کہ اس کو مینیج کریں, کوپ کریں, اس کو اپنے ذہن پہ, جسم پہ حاوی نہ کریں, اور اچھا لائف اسٹائل اچھا زندگی گزاریے, اور سب چیزوں میں نا محتاط رہیں, معتدل رہیں, ماڈریٹ رہیں, تو نظام ٹھیک رہتا بندے کا. اچھا ڈاکٹر صاحب, سب سے آخر پہ تو آپ ہمارے جو عوام ہیں, ہمارے جو ویورز ہیں, ان کو ایسا کیا پیغام دینا چاہیں گے جو ان کے پیٹ کے اور ہاضمے کے لیے فائدہ مند ہو؟ میڈم بس یہی ہے, اچھا لائف اسٹائل اپنائیے, اچھی ڈائٹ استعمال کیجیے. کوئی آپ کو مسئلہ کوئی ہوتا ہے پیٹ کے حوالے سے, جگر میدے کے حوالے سے, کوئی رپورٹس آپ کرواتے ہیں, کوئی آپ کو چیز نظر آتی ہے, تو آپ جو مسند ڈاکٹر, جیسے میدا جگر کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے, FCPS گیسٹرونٹالوجی ہے, مطلب جیسے ہم لوگ ہیں, ہم نے پراپر ایک شعبے میں کام کیا, وہاں پر ریزیڈنسی کی, ٹریننگ کی, FCPS کی, پھر ایگزام پاس کیا سارا. تو ہم نے, ہمارے جو ایگزامنرس ہیں انہوں نے ہمیں پرکھا سارا, ہم نے ایگزام کوالیفائی کیا, پھر ہم یہاں پہ پریکٹس کر رہے ہیں. تو جو پراپر میرا جگر کا اسپیشلسٹ ہے, ان سے اپنا مشورہ کریں اور ان سے اپنا سارا علاج معالجہ کروائیں. تو یہ چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بالکل ٹھیک رہیں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. گائز, اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں. اور بہت بہت شکریہ آپ کا ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے. تھینک یو سو مچ.